میرے لیڈر کو کچھ ہو گیا کون ذمہ داری لے گا؟ کس کے پاس جاؤں؟ بالکل ٹھیک، میرے بڑا لیڈر ویلڈ کی پوائنٹ ہے زندگی کا سوال ہے، کس کے پاس جاؤں؟ کہ جس طرح نون لیگ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اب آپ کا بھی ایک بیانیہ تھا جس پہ عمران خان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا میرے وہ بہن بھائی واپس آ سکتے ہیں؟ میرے خاندان سے 13 جنازے نکلے ہیں، یہ جو منافقت پھیلا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ خان صاحب نے ایک میسج دیا اور میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے کہی ہے، اس پہ آپ قائم ہیں؟ مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات صرف ان سے ہوں گے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں؟ این آر او پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، آپ کو نہیں پتا؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ایک آرمی چیف منٹ ڈی جی آئی ایس آئی۔ ان کے ساتھ کسی حوالے سے بھی ڈائیلاگ سوال ہی نہیں پیدا۔ ہاں، جو ہمارے اندر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کردوغلو ہیں۔ بسم اللہ بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ شہریار خان افریدی موجود ہے اس وقت۔ بڑا اہم معاملہ، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو آپ کی نظر سے گزرا، اور ان کا بیان اصل میں بالکل صحیح جگہ پر لگا۔ جس طرح چیخو پکار چل رہی ہے اس وقت اور ایک طوفان برپا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بات تھی وہ بالکل درست لگی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ شہریار افریدی کا اگر آپ پروفائل دیکھیں، نہ یہ بزدل ہے، نہ یہ ڈرتا ہے جھک کر کسی سے کبھی۔ تاریخ میں اس کا ماضی دیکھ لیں، مستقبل دیکھ لیں، حال دیکھ لیں، اب جو مرضی جس مرضی پیمانے میں جانچ لیں، گھروں کے جنازے چھوڑنے سے لے کر جو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے شہریار افریدی کا، وہ اپوزیشن بھی مانتی ہے، ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ تو اس لیے شہریار افریدی کے کردار پر کوئی سوال اٹھانا کہ وہ بک گیا، جھک گیا یا کسی سے ڈر گیا، تو وہ بالکل غلط بات ہے۔ کل شہریار افریدی نے بڑی اہم بات کی اور وہ بات ڈائریکٹ تھی، اس کو کس تناظر میں لیا گیا وہ بھی خود یہ جواب دیں گے، لیکن وہ جو اس کا الفاظ تھے کہ اب مذاکرات جو ہے وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس سے ہوں گے، اور یہ مذاکرات بڑے اہم ہیں موونگ فارورڈ۔ اب ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن شہریار افریدی کے اس بیان کے بعد اپوزیشن میں اس وقت بڑا شور مچا، اور تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگوں نے، جن کا شاید یہ بارہا ذکر بھی کرتے رہے، ان کی آپ کو تقریریں یاد ہوں گی جس میں انہوں نے کھل کے بات بھی کی بہت سارے لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی طرف سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ایک ٹویٹ ایمان مزاری صاحبہ کی، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی کی سامنے آئی، جو بڑی افسوسناک ٹویٹ تھی کہ خود یہ لوگ، میں ان کی ڈائریکٹ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن ان کی ٹویٹ بڑی تضحیک امیز تھی، کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک فون کال پر آپ کو پتہ ہے ٹوٹ گئے، اور شہریار افریدی نے پھر بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب معاملات کہاں ہیں موونگ فارورڈ؟ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو خاص طور پر اس وقت معاملہ ہے، علیمہ خان بھی اس وقت آپ کو سوابی انٹرچینج دھرنے پر موجود ہیں، اور بہت سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ شاہین صبائی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قبر ایک ہے مردے دو ہیں، دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ کس طرح معاملہ جاتا ہے شہریار افریدی سے پوچھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا شہریار بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے بیان کی آپ نے وضاحت بھی دی، پہلے آپ کا بیان تھا جیو پہ چلا، پھر اس کے بعد آپ کی وضاحت بھی آئی، تو اب اس کی سچویشن کیا ہے پہلے وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کی اور اربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ السلام علیکم آپ کو اور تمام ناظرین کو۔ دیکھیے جی، میں اس وقت کوہاٹ میں ہوں۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں آزاد ریاست دی۔ پاکستان کے حوالے سے پاکستانی قوم پچھلے کافی عرصے سے بہت آزمائش میں ہے، اور پاکستان دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک بے حسی کا اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے لوگ، اور بالخصوص پاکستانی قوم جو دیار غیر میں ہے یا پاکستان کے اندر، وہ مایوسی میں ڈوب جائیں، کیونکہ ارد گرد جو قومیں ہیں اس ریجن کی وہ کہیں سے کہیں چلی گئی ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کے سوال پہ میں آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قومیں جب آزمائش میں آتی ہیں تو آزمائش سے نکلتی کیسی ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سے ہونے کے یقین سے، اور مایوسی سے دور رہتی ہیں۔ اور جب قوموں کو مایوسی میں مبتلا کیا جائے تو قومیں بکھر جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور خدا نخواستہ اور تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میری قوم کی خوش قسمتی ہے کہ قوم کا ایک ایسا سپوت جو 71 سال کی عمر میں جیل میں تمام صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے زبان پہ آج تک اپنی ذات کی بات نہیں آئی۔ ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آتیو اللہ و آتیو رسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت،
اور یہ دھرتی ماں جو ہمارا ایمان ہے، اور اس دھرتی ماں کی رہنے والے پاکستانی، اور پھر سب سے جیسے ان کا یہ نعرہ ہے انسانیت، خودداری اور انصاف، یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے پرکھیں تو آپ کو تمام چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو اب آتے ہیں خان صاحب جی کی، کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو پولیٹیکل پارٹیز خان کے دشمن ہیں، نمبر ون، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرے، بدقسمتی سے ہمارے اندر کچھ منافقین ہیں، اور یہ روز اول سے یہ ابیل اور کابیل سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کو شہید کیا گیا، کنہوں نے کیا؟ پھر اللہ کے بالکل محبوب کے آل کے ساتھ جو ظلم ہوا کس نے کیا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اب یہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، یہ جو لب کشائی تک نہیں ہو رہی، اور مسلمان امت اور قومیں غداری خاموش واقعی تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کفری یہ جو حال ہے، ان تمام حالات میں خان صاحب نے ایک میسج دیا پوری قوم کو، اور میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ قوم سے کہیں کہ مجھے اپنی کیسز کی کوئی فکر نہیں ہے، اور مجھے انشاءاللہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے، میں ہر مقدمے کا اور ہر چیز کا مقابلہ کر رہا ہوں اور کروں گا، سولی پہ چڑھنے کے لیے بھی خدا نخواستہ تیار ہوں۔ یہ خدا نخواستہ میں نے شامل کیا، یہ نہ ہو کہ اب اس کو الگ رنگ دے دیا جائے، کیونکہ جی جی لوگ تو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم کوئی چیز کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں۔ ہوں تو لیکن میری قوم سے یہ جا کے کہیں کہ قوم اپنی خودداری، اپنے پاکستانی قوم اپنی بنیاد لا الہ الا اللہ پر، اور اپنی آزادی پر، اور اپنے مسجد، ممبر، مدرسے، امام بارگاہ، خانقاہ، اپنی بزرگ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کی عزت نفس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ تو یہ میرا میسج ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم نے ہر ظلم جبر برداشت کیا، فسطائیت کی انتہا، آپ سے پاکستان تحریک انصاف سے سب کچھ لے لیا، یعنی لیڈر کو اریسٹ کر دیا، 200 پلس مقدمے ان کے اوپر ڈالے گئے، ٹاپ لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کر دیا گیا، کہیں پہ آرمی کورٹس کے انڈر ٹرائل ہو رہے ہیں، کہیں ATC، کہیں اسیران بند ہیں، کہیں پہ ابھی بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، ابھی بھی ذلیل کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، نشان تک لے لیا گیا، آپ کو کیمپین کرنے نہیں دی۔ ہر قسم کے ظلم کے باوجود پاکستانی قوم نے 8 فروری کو رب ذوالجلال کے فضل سے، اور اس غیرت مند قوم نے خان کی سوچ کو، خان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خود مختار پاکستان، ایک باوقار پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو اپنے فیصلے خود کرے، اور ہم پارٹنر ان پیس دنیا کے بیچ میں امن کے دائی بنے، اور ہم اپنی فیصلے، اپنے فورن پالیسی ہمارے پاکستان کے مفادات پہ ہوں۔ اس سوچ کو سامنے رکھ کے، اور پھر اللہ کے محبوب کے ناموس کو، اسلاموفوبیا کو، اور وہ جو انیشیٹو خان صاحب نے لیے تھے اس کو سامنے رکھ کے بالکل قوم نے خان صاحب کا ساتھ دیا۔ اب جب ساتھ دیا تو میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون اور یہ PDM فیز 1 اور فیز 2 میں اتنا ان میں تو دم خم ہے نہیں، یہ تو خان صاحب کا اللہ کے فضل سے مقابلہ تو دور کی بات، خان صاحب کے ایک ورکر سے الحمدللہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے میں سلام پیش کروں گا اپنے کی بورڈ واریئرز کو اور تمام PTI کے ووٹر سپورٹرز کو۔ اب جب یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ پہلے بھی ان کی تمام ریموٹ کنٹرول سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ جو پاکستان کے اندر کی ڈیسیجن میکرز ہیں۔ اب پاکستان کے اندر کی ڈیسیجن میکرز کون ہیں؟ یعنی ابھی جاوید لطیف کو آپ دیکھ لیں، PMLN کے اندر دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں، PMLN کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کیبنٹ میں جوائن نہیں کر رہی، پھر پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ PTI کے ساتھ شروع میں گورنمنٹ فارم کریں۔ یہ تمام چیزیں جب انہوں نے کی، اور خان صاحب نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، 8 فروری کو پوری قوم نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا ہے کہ ایک، خان کو واپس لے آئیں، اور دوسرا
موسٹ امپورٹنٹ. دوسری چیز کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. اب مجھے بتائیں کہ مینڈیٹ کس نے ان کو دیا؟ یہ لٹکے ہوئے چہرے, یہ خوف زدہ, یہ ڈرے ہوئے, یہ ڈرپوک, یہ چور ڈکیت جو چور دروازے سے پارلیمنٹ میں آئے ہیں, یہ تو پہلے تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں. ان کو کس نے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا؟ فارم 47 کے بینیفیشری کو. ان دونوں پارٹیوں کو, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو 40 کے قریبی سیٹیں نہیں ملی پوری پاکستانی قوم سے. ان کو جی ڈی اے نے, ان کو اے این پی نے, ایمل ولی, ان کو اختر مینگل صاحب نے, ان کو محمود خانہ چکزئی نے, ان کو فضل الرحمان صاحب نے, ان کے اپنے کینڈیڈیٹ جو کہتے ہیں کہ جن کو کہا کہ جی ایم این اے بنو, ایم پی اے بنو, کہنے جی یہ تو پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. یہ اس طرح ایکسپوز ہوئے اور پھر اللہ نے رہی صحیح کسر ان کی 21 مارچ کو بائی الیکشن میں جب فارم 45 پہلے سے سائن کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا وہ سارا ان کے گلے پڑا. اب جی شہریار بھائی یہ تو ساری تفصیل, جی یہ ساری تفصیل آپ نے بتائی, یہ سب کچھ عوام کو پتہ ہے, یہ سارے معاملات تو ہیں. ابھی جو سردست معاملہ ہے وہ کل آپ کی میں اسٹیٹمنٹ, کاظمی صاحب دیکھیں, یہ ایم سی کیوز نہیں ہو رہا کہ 2+2 4 پاکستان کا کیپٹل کہاں پہ. میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ کوئی منافق بدنیت میرے الفاظ کو توڑ بڑوڑ کے نہ پیش کرے. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ تمام سچویشن کے اندر پاکستان کے اندر وہ کی ڈیسیجن میکرز جو موورز اینڈ شیکرز ہیں, کیونکہ ان پارٹیوں میں تو جرت نہیں ہے خان کا مقابلہ کرنے کی, خان کو جیل میں ڈالنے کی, یہ تمام چیزیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں, تو اس کا سمپل اور سمپل یہ ہے کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا اور 9 مئی کے ڈرامے میں صرف پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا اور پی ٹی آئی پہ ایک ٹیگ لگانا کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو انتہا پسند ہے, تخریب کار ہے اور پاکستان کی بنیاد کے خلاف ہے, کیونکہ افواج پاکستان پاکستان کا فخر اور ہمارا ایمان ہے. یہ جب پیپل تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ڈرامہ رچایا اور یہ بینیفیشری بنے, تو اس سے لے کر اب تک اور پھر ابھی جو الیکشن میں جو کچھ ہوا, تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے اب ایک ماحول بنایا کہ جی ہم تو بڑے ڈیموکریٹس ہیں, ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں, ہمیں خان صاحب کی فکر ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں اسیران کی تکلیف ہے, ان کے بچے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں عورتوں کی تکلیف ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کیمپین لانچ کی قوم کو گمراہ کرنے کی کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بھئی تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ نمبر 1. نمبر 2, تمہاری وقت کیا ہے؟ تمہارے پاس اگر آج خان صاحب آپ سے بات کریں تو آپ کی لیجیٹمیسی آٹومیٹیکلی ریسٹور ہو جاتی ہے. یعنی جن کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہ گھس بیٹھی ہیں, یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں, تو اس سے ہاں اگر کوئی کہے کہ جی پھر پارلیمنٹ میں, تو پارلیمنٹ میں ہم جب کر رہے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹیز 11 سٹینڈنگ کمیٹیز یا جو بھی بات کر رہے ہیں, تو پارلیمنٹ وہ فلور ہے, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہم کریں گے. لیکن ان کے ساتھ کسی حوالے سے بھی ڈائیلاگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, تو ڈائیلاگ کس سے کریں؟ ڈائیلاگ کس سے کریں؟ ڈائیلاگ کریں ہم آرمی چیف سے, ڈی جی آئی سے, وہی کی ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کے ساتھ بات کریں, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ مقابلے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ تو خود بینیفیشری ہیں, ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 8 فروری کو قوم نے مجھے مینڈیٹ دیا, مجھے اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے اس ملک کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے, اس ملک کی بنیادوں کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس ملک کی سربلندی کے لیے اور اس ملک کی سرحدوں کے لیے. ہمیں ایک ہونا ہوگا. مدینہ کی ریاست کا جب اللہ کے محبوب کا وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فقہ مکہ کے اوپر سب کو معاف کر دینا, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے کیسز میں خود ان کا مقابلہ کروں گا, اور کیسز لڑ کے مجھے این آر او پہ میں لعنت بھیجتا ہوں, مجھے کوئی این آر او نہیں چاہیے. ہاں مجھے اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے. اور میں ان سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا وہ لیڈر ہے جو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے بارے میں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں فوج میری ہے, ریاستی ادارے میرے ہیں. اب یہ جو کنفیوژن پولیٹیکل پارٹیز یا جس نے بھی پھیلائی ہے, انف از انف, کیونکہ ایک طرف ہندوستان میں آ رہے ہیں جنرل الیکشن,
اب جو کل آپ کی سٹیٹمنٹ تھی آپ نے ابھی وہ پھر دوبارہ دہرائی ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس سے مذاکرات ہونے چاہیے، یہ بات آپ نے کہی ہے، اس پہ آپ قائم ہیں؟ مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات صرف ان سے ہوں گے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو بینیفیشری ہیں، زرداری صدر ہے، پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں لی 2024 کے جنرل الیکشن میں 8 فروری میں، نواز شریف یا شہباز شریف کو کتنی سیٹیں ملی؟ دونوں کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی پوری پاکستان سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کرنا، یہ ثابت کرنا کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ ہم ان سے بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم مینڈیٹ ٹھیک ہے، واپس چاہتے ہیں۔ اس مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس لانے کے لیے کون ہے کی ڈیسیژن میکر پاکستان میں؟ آپ کو نہیں پتا بالکل کون ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی، بالکل آپ صحیح نہیں، کہہ رہے آپ ہیں۔ اچھا مجھے شہریار بتائیں بھائی نا یہاں پھر کون ہے؟ جی جی بالکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کاظمی صاحب 100% نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ، ایک منٹ ایک آرمی منٹ چیف ایک ڈی جی منٹ آئی ایس آئی، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کی ڈیسیژن میکرز کون ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ آرمی چیف ہے، بالکل اس میں کوئی شک جب نہیں۔ آرمی چیف کی جی ڈیسیژن میکر ہے، جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی پوری ٹیم کی ڈیسیژن میکرز ہیں، تو ان سے بات کرنا صحیح ہے یا کہ میں ان سے بات کروں جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے؟ تو کیا یہ بالکل صحیح، کامن سینس کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ لیکن یہاں پہ جو آپ کے مخالفین ہیں پھر ان میں اور آپ میں سویلین بالادستی، یا ماضی میں وہ کہتے رہے کہ عمران خان کو لانے والوں سے بات کی جائے گی، خان سے نہیں، تو پھر آپ لوگ اور وہ تقریباً ایک سیم پیج پر نہیں آگے تقریباً ایک اس معاملے پہ کہ دیکھیں بات اگر میری انہی سے ہی بات کرنی سنیں، ہے؟ سول سپریمیسی کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پارٹیوں نے سائن کیا تھا، ان کا تو حال آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں ایک بالکل دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 8 فروری کو قوم نے ہمیں ووٹ دیا اللہ کے ہاں، فضل سے۔ اب ہمیں اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، جھوٹے مقدمات ڈالے ہوئے ہیں، ہمیں ہر جگہ رسوائی اور آزمائش اور پکڑ دکڑ کا سامنا ہے۔ میرے ایم این ایز فارم 45 کے جو جتنے ایم این ایز بنے 81، ان کو ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ایم پی ایس کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں، آج بھی پکڑ دکڑ شروع ہے۔ تو مجھے بتائیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے، ایک طرف یہ لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس کے گھروں پہ چھاپے اور ایم این ایز کے گھروں پہ چھاپے اور ان کو رسوا کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک عجیب و غریب نیریٹو بنا رہے ہیں۔ یہ پپٹس ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ سول سپریمیسی ٹھیک، تب قائم ہوگی جب سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے۔ ہم پاکستان کی بنیادوں، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی اداروں، پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہمارا یہ ملک، ہمارا ایمان ہے، جینا مرنا ہمارا یہاں پہ ہے۔ میں آج یہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں 100 بیٹھ کے کر لوں ان کے ساتھ، ان کے پاس تیاری نہیں ہے، مینپولیشن کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ، دھوکے کے علاوہ۔ تو شریار بھائی یہ تو اس کو تو یہ عوام بڑے ڈیموکریٹس ہیں۔ جی جی اس کو تو لوگ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید آپ لوگ تھک گئے ہیں، 2 سال آپ نے برداشت کیا، اب آپ کی برداشت ختم ہوگی، یا آپ کمپرومائز ہو گئے، یا اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار اب ہتھیار پھینک دیں، اب معاملات کو سلجھانے کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا وہ تو آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اب کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ کس نے کہا کہ ہم نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ تو ایک نہیں نہیں پرسپشن مطلب بنائی گئی ہے۔ ایک منٹ، نہیں، مجھے اگر آپ نے کویسچن کر دیے، جب آپ مجھے رسپونڈ تو کرنے دیں۔ اگر خدا، یہ ہتھیار کی پرسپشن کس نے بنائی ہے؟ یہ فوج دشمن ایجنڈا پہ جنہوں نے کام کیا اور جس میں یہ بینیفیشری بنے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک قسم کے، ایک طرف ایک خول میں ڈال کے ایک سوچ ڈیولپ کی کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان اور فوج کے دشمن ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ تاکہ میرے لیڈر نے خود کہا کہ میں ان کو اسسٹ کروں گا، جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ قوم کی ساری حقیقت قوم کے سامنے آئے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ فوج میری ہے، یہ تمام آرمی چیف، ڈی جی آئی میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، میرے ملک کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ طاقت نہیں، یہ پرائم منسٹر ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کے اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہوگا میں اس سے بات کروں گا، یا جس کے پاس اختیار نہیں ہے، جو خود بیچارہ محتاج ہے، جو خود بیچارہ ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہیں، اس سے میں بات کروں گا۔ آئی ایم آسکنگ یو۔ لوگوں ہاں کی بالکل دیکھیں، نہ تو میرا لیڈر کمپرومائز کر رہا ہے،
نہ ہم NRO مانگ رہے ہیں، نہ ڈرنے والی نہ جھکنے والی بات ہے، نہ کوئی ایسی اور چیز ہے. یہ ملک ہمارا ہے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور پھر پارلیمان کے تقدس کے لیے. اس ملک کے عوام کا وہ ووٹ جو چوری کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے، وہ جھوٹے مقدمات جو میرے لیڈر پہ بنائے گئے ہیں، ان کے ورکرز پہ بنائے گئے ہیں، اس کے لیے کیا میں امریکہ سے بات کروں گا؟ اس کے لیے میں کسی اور ملک سے بات کروں گا؟ مجھے اپنے ملک کے اندر، یہ میرا ملک ہے، اس ملک کے اندر جو کی ڈیسیجن میکر ہے وہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم ہے، میں ان سے بیٹھ کے بات کروں گا. اور کیا بات کروں بالکل گا؟ ٹھیک. میں ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا. 8 فروری کو پوری قوم نے مجھے ووٹ دی ہے، مینڈیٹ دی ہے. میں ان سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ملک جتنا ان کا اتنا ہمارا ہے. تو آؤ مل کر اس ملک کو ساتھ لے کے جائیں، نہ کہ ان کے حوالے اس ملک کو کریں جنہوں نے ماضی میں اس ملک کے ساتھ جو کیا. اور اب ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. خدا کا بالکل. واسطہ، اچھا یہ وہ جی سوچ ہے. اس پر پوری PTI، اس پر پوری پاکستان کی عوام جنہوں نے خان کو ووٹ دیا ہے اس پر یقین کرتے ہیں. ہاں، جو ہمارے اندر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کردوغلو ہیں، یہ منافق ہیں، یہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں. ان کے مقصد میں عمران خان کی واپسی، ان کے مقصد میں عمران خان کی زندگی، ان کے مقصد میں تحریک انصاف کی حکومت کا آنا، یہ کہیں پہ نہیں ہے. ان کے مقصد میں پیٹھ پیچھے چھرے گھونپنا، منافقت کرنا اور اپنے آپ کو اوپر لا کے اپنی سوچ کے مطابق اس ملک کے فیصلے کرنا، یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ ہم اس کی بالکل اجازت دے ٹھیک. سکتے ہیں. بالکل. اچھا شریار بھائی، آپ نے تو بڑی ڈیسپریشن سے پاکستان کے لیے کیا. میں جانتا ہوں آپ کی جو سوچ ہے بالکل پازیٹیو ہے اور محب وطن پاکستانی ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کا انداز ہے اس سے اس طرح لگ رہا ہے جیسے آپ واقعی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن دوسری طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے. انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے صاف صاف کہا ہوا ہے کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوگی. 9 مئی پر آپ پہلے آ کے معافی مانگیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کریں. آپ کو پتہ ان کی طرف سے، اور اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آپ 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، تو پھر آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ورنہ کوئی بات نہیں. تو اس صورتحال میں آپ کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ یہ ون سائڈ آف دا اسٹوری ہے نا، ایک پرسپشن بنائی گئی ہے. ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے علاوہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں. ہم کہیں بھاگ نہیں رہے، ہم چور دروازے کو استعمال نہیں کر رہے، ہم انڈیو فیورز نہیں مانگ رہے. قوم نے ہمیں ووٹ دیا الحمدللہ، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. ہم قوم کے سامنے مقدمہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں، آرمی چیف اور ان کی پوری ٹیم وہ کی ڈیسیجن میکرز ہیں. نصیب میں جو ہوگا وہ ہوگا. ہم نہ بھیک مانگ رہے ہیں، نہ کوئی ہم اپنا کوئی غرض رکھے ہوئے. ہاں، اس ملک ٹھیک. کی بہتری کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے کتنے لوگ ہیں جو ووٹر سپورٹر کے علاوہ کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے، آپ لوگ بات کریں، آپ لوگ بات کریں. اب دیکھیں، آئے بائیں شائیں کے علاوہ اگر آپ سیدھی بات کریں گے، اللہ الحق ہے، آپ جب سیدھی بات کریں گے تو وہ دل پہ اثر رکھے گی، ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن. میں آج پاکستانی قوم کا ایک بیٹا، میں اپنی ذات اور اپنی فیملی کی تمام چیزیں سائڈ پہ رکھ کے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو منافقت پھیلا رہے ہیں، جن کی اولادیں آرمی کورٹس کے ٹرائل سے گزر رہی ہیں، جن کی اولادیں فوت ہو گئیں، جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں اندر ہیں، ان گھروں پہ کیا گزر رہی ہے؟ اب مجھے بتائیں، کیا میرے وہ بہن بھائی واپس آ سکتے ہیں؟ میرے خاندان سے 13 جنازے نکلے ہیں، وہ میرا رب جانتا ہے. جو میرے بچے جس ٹراما میں ہیں، جو اندر 12 مہینے سے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ بچے، میرا لیڈر کوئی تصور کر سکتا ہے بے گناہ جو اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ جڑا ہوا، جو اس ملک کی غیرت اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے، پاکستانی قوم کی عزت نفس کے لیے. آج میرا سوال یہ ہے کہ ہم نہ تو انڈیو فیور مانگ رہے ہیں، نہ NRO مانگ رہے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لعنت بیچتے ہیں NRO پہ. لیکن کہیں نہ کہیں پہ تو بات کرنی ہے. ہیومن ہسٹری پڑھ لیں، انسانی تاریخ پڑھ لیں. یہ ملک میرا ہے، ہم کوئی کنفرنٹیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر رہی بات 9 مئی کی، تو میں آرمی چیف سے آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، قوم کے سامنے حقیقت آئے. اور پھر 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے؟
کون فائدہ اٹھا گیا اس سے, کون تھے وہ لوگ جو پلانٹڈ تھے, جو تمام, اور پھر ایک تھانے میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے, ایک ایس ایچ او کو کہ کمرے تک آپ نہیں جا سکتے, یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ میں واپس آنا چاہتا ہوں, اس کا ایک سلوشن ہے, اور وہ سلوشن یہ ہے جو پاکستانی قوم نے 8 فروری کو عمران خان کو یہ اختیار دیا, ان کے ویژن, ان کے مشن, ان کے مقصد, ان کی نیت, ان کی کردار پہ لبیک کہا, ووٹ دیا. وہ ایک ڈیمانڈ ہے, اور وہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. عمران خان اس ملک کی بنیاد, اس ملک کا مستقبل ہے. عمران خان اس ملک کو اس آزمائش سے نکال سکتا ہے. تو عمران خان ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس ملک کی سلامتی, اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے گا. ابھی جو تحریک انصاف کا ایک بیانیہ ہے, آپ کو پتہ ان کا ایک بیانیہ ہے کہ جس طرح نون لیگ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اب آپ کا بھی ایک بیانیہ تھا جس پہ عمران خان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کے معاف کیجیے گا سٹانس سے آپ کا وہ بیانیہ کمزور ہوگا, آپ کی سیاست کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں, اللہ انسانوں کے فیصلے اس کی نیت پہ کرتا ہے. نیت ہماری کیا ہے؟ ہم کیسوں سے بھاگ تھوڑی رہے ہیں. پاکستانی قوم نے ہمیں حق دیا ہے. اب اگر میری یہ نام نہاد کچھ پارٹی کے لیڈران یہ چپ ہیں, یہ بالکل خاموش ہیں, میں اس وقت اس چیز میں دوبارہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہا بیکاز یہ ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. جی میرا پوائنٹ آف ویو سمپل ہے, آپ کی نیت پہ اللہ فیصلے کرتا ہے. فوج میری ہے, ملک میرا ہے. ہم نے بات کرنی ہے ان سے جو کی ڈیسیژن میکرز ہیں. اگر وہ نہیں بات کرتے تو اللہ الحق ہے, اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو برابری کی سطح پہ بات ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم کسی حوالے سے اپنی ذات کی بات کریں. ہماری ہر چیز پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوتی ہے. میرے بالکل لیڈر ٹھیک. کو اگر اقتدار کا اتنا شوق ہوتا تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتے, وہ زرداری صاحب کے ساتھ حکومت بنا لیتے. ابھی بہت چیزیں تھیں, بہت چیزیں ہیں, لیکن ہم آج بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں. ہم کہیں پہ بھی, کسی جگہ پہ بھی پاکستان کی سلامتی, اور پھر میرے لیڈر کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے کہ جو جمہوریت ہے, جمہوری ملک کے فیصلے کرتا ہے. پاور لائز ود whom, with the people, and people will decide the fate of the nation. یہ بالکل الٹیمیٹ ٹھیک. ہمارا آبجیکٹو ہے. جی اچھا, یہ بتائیں شہریار بھائی, یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ کل بھی اور ابھی جو آپ کی بات, یہ آپ کی اپنی پرسنل اوپینین ہے یا پارٹی کی سٹیٹمنٹ بھی ہے؟ آپ مرکزی رہنما ہیں. عمر ایوب صاحب سے پوچھا گیا یا عمر امین گنڈا پور صاحب سے, تو انہوں نے کہا شہریار آفریدی صاحب سے براہ راست پوچھیں. اور کیا عمران خان اس پالیسی پہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, میری بات سنیں, میں نے اپنی زندگی کے آدھی سے زیادہ زندگی پارٹی کو دے دی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اپنے لیڈر سے ملا ہوں 2 دفعہ. مجھے بتائیں کہ میرا لیڈر اندر ہے, اور یہ گھسبیٹھیے مختلف حربوں ہیلوں بہانوں سے آج بھی میری پارٹی کی تذلیل کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہیں. تو میدان میں تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا اس کو ہم جاری رہنے دیں؟ اسی طرح میرا لیڈر اندر پڑا رہے, اسی طرح یہ چیز لیٹ ہوتی رہے, اس ملک کے فیصلے یہی بدبخت کرتے رہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے ساتھ یہی کھلواڑ جاری رہے, اور ہم چپ کر کے خاموش خموشائی بیٹھے رہے. پوائنٹ کیا آپ کا ٹھیک یہ ہے, بالکل سوچ صحیح ہے؟ بات ہے. یہ سوچ تو نہیں, کبھی تصور بھی نہ کریں. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, 4 منسٹریز الحمدللہ, اسپیکر کا الیکشن لڑا الحمدللہ. میں خان کی ٹیم کے ساتھ, میری ٹیم آج بھی کوہاٹ نے 100% ریزلٹ دی ہے, جنوبی اضلاع نے 100% ریزلٹ دی ہے. کیا شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, علی امین, تو کیا ان کی سٹیٹمنٹ ہے؟ ان میں صرف نام نہیں لیا, تو میں نام لے رہا ہوں کہ کی ڈیسیژن میکر پاکستان کا آرمی چیف ہے. اور مجھے بالکل بتائیں, درست. لیٹس ناٹ کنفیوز آور سیلف. احمقوں کی دنیا میں ہم نہیں رہتے. اس ملک کے اندر پاور جس کے پاس ہے, اختیار اللہ کے بعد کس کے پاس ہے؟ آئے مائیں شائیں نہ کریں نا میرا بھائی, آرمی چیف, آئے آرمی مائیں چیف شائیں اسٹریٹ نہ اوے. کریں. یا تو ہم نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی, انڈیو فیورز لینے ہوتے تو اور طریقے تھے. ہم تو بات کر رہے ہیں, اور قوم کے سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. جو بھی ڈسکشن ہوگی قوم کے سامنے ہوگی. اور کیا میرا خان اپنے لیے کچھ مانگے گا؟ اگر
میں اندر ہوتا اور میں کوئی ایسی بات کرتا تو پھر تو کوئی سمجھ میں آتی. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی سوچ آج بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اللہ کے محبوب پاکستان عمران خان, یہ میری بنیاد ہے, یہ میری غیرت ہے, اپنا سب کچھ قربان کر لیں گے, کبھی بھی پاکستان پر عمران خان پر کمپرومائز نہیں کریں گے. عمران بالکل خان کی ضرورت ہے اس ملک کو, عمران خان کی ضرورت ہے اس ملک کو. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک ایک دن قیمتی ہے, ایک ایک دن قیمتی ہے. جائیں نا ذرا گزار کے دکھائیں 71 سال کی عمر میں جس طرح یہ زندگی جو گزار رہے ہیں, اور ڈٹے ہوئے آج سال 10 سال تک وہ ڈٹے رہیں گے. لیکن میرا کام کیا ہے؟ کیا ہم چپ خاموش کر کے تماشائی اور سیاست کھیلیں کہ میں نہیں بن گیا ہوں, میں تقریر کر لوں, میں فلانا کر لوں, مجھے عہدہ مل جائے, صوبے میں ہماری حکومت ہے, ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹیز مل جائے, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فلانا بن جاؤں, اس چکر میں نہیں. خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہمیں کہہ رہے ووٹ ہیں, اس آپ کی لیے نہیں بات ملا, بالکل درست. ہمیں ووٹ آپ کا اس لیے ملا ہے کہ پوائنٹ خان کا مقدمہ لڑو, خان کو نکالو اور اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لو. اس کے لیے جو فورم ہے وہیں پہ میں جا رہا ہوں نا, کہیں اور تو نہیں جا رہا. خدا نہ خواستہ میں درست. تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں انڈین آرمی چیف سے ملنے جا رہا ہوں, یا میرے منہ میں خاک میں کہیں اور کسی کے پاس جا رہا ہوں. اور بھائی آرمی چیف میرا ہے, فوج میری ہے, کس کے پاس جاؤں, بالکل ٹھیک, کیوں نہ بالکل بیٹھوں؟ پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے, میرے بڑا لیڈر ویلڈ کی پوائنٹ ہے. زندگی کا سوال ہے, اس ملک کی سلامتی کا سوال ہے, اس ملک کے عوام کی عزت نفس کا سوال ہے, کس کے پاس جاؤں؟ کاظمی صاحب وہ بیچ میں کال آپ کی آئی ویسے کٹ گیا. شہریار بھائی ابھی جو آپ نے باتیں کی ہیں, کل یہ سارے سوشل میڈیا پہ لوگ یہ بھی بیانیاں بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی تحریک انصاف ڈر گئی, کہہ رہے ہیں ہم کدھر جائیں, ہم کیا کریں ہیں, مطلب یہ بیانیاں بن سکتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں, ایک جو چاہتے ہیں آپ کی طرح, ان کی نیت صاف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل یہ ہو, ان کی جو سوچ ہے دانشمندی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جو باتیں آپ نے کی بالکل درست ہیں, اس میں ایک ایک بات درست ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو مزاحمت کی طرف اعتماد کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں عوام کو لے کر نکلیں, سڑکوں پر نکلیں اور سب کچھ بدل کے رکھ دیں, وہ پھر معاملہ کس طرح حل ہوگا, دونوں کے درمیان کنسنسس کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی, کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اٹ از دا تھنکنگ وچ میکس اٹ سو. 6 ججز آف دی ہائی کورٹ, ایک کمشنر راول پنڈی کیا کہہ کے چلا گیا ہے, کیا لکھ کے دے دیا ہے, کیا پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے, آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خدا کے لیے ان کے پاس, اچھا اگر یہ مزاحمت, کس سے مزاحمت ہے بھائی؟ کیا میرے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے؟ کیا میرے لیڈر نے کہا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ یہ کرو؟ خان نے تو پہلے دن سے جب یہ بات کہہ دی ہے تو یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. اور بھائی میری سپیچز اٹھا لیں, خان کی سپیچز اٹھا لیں, کیا یہ گھسپیٹھیے نہیں کہتے تھے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان سول جو ریلیشنز ہیں وہ ایگزمپلری ہیں؟ میرے خان کو کیا کیا پکارتے تھے یہ. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا, میں ایک اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہوں. اللہ انسان کی نیتوں پہ فیصلے کرتا ہے. اللہ کے محبوب نے صلح حدیبیہ کیوں کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کس سے کیا؟ یہودیوں سے. اس زندگی کے اس موڑ پہ, پاکستان کی تاریخ کے اس موڑ پہ پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا, ووٹ چوری ہو گیا. کل کو میرے منہ میں خاک, میرے لیڈر کو کچھ ہو گیا, کون ذمہ داری لے گا؟ اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے میرے منہ میں خاک, کوئی افراتفری انتشار آ گیا, کون ذمہ داری لے گا؟ وہ ماؤں کے بچے جو جیلوں میں پڑھ رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, ان کا احساس ہے کسی کو؟ صحیح بات. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو عدالت سے اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں لیگل پروسیس کے تھرو, لیکن یہ ملک دن بدن اس کے حالات, مہنگائی, عذاب آیا ہوا ہے, لوگوں کی بنیادی ضروریات داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, اس ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. ہندوستان کسی وقت خدا نہ خواستہ آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنرل الیکشن آ رہے ہیں. ہمیشہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس پہ وہ مودی الیکشن جیتتا ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے اس ریجن کے حالات؟ دیکھ لیں ایران اور اسرائیل اور یہ غزہ کے حوالے سے جو حالات ہیں. میں ان تمام چیزوں کا ایک اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہوں. میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے تو پھر امام الانبیاء کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کیا وجہ تھی
کہ اللہ کے محبوب نے صلح حدیبیہ کیا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب نے اللہ سے عمر بن ہاشم اور عمر بن خطاب مانگے؟ عمر بن ہاشم کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ صحیح تو بات۔ میں او بھائی یہ تو میرا آرمی چیف ہے نا، میرا لیڈر ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان اگر آرمی چیف سے بات کرے گا تو کس حوالے سے بات کرے گا؟ یہ جو کنفیوژن ہے، جو مس پرسپشنز ہیں، یہ ختم ہو تاکہ ملک آگے کی طرف چلے، یا ہم نے پوری عمر ادھر ہی اسٹک رہنا ہے؟ اور بالکل ٹھیک کہہ دشمن رہے تو ہیں۔ چاہے گا یہی کہ قوم الجھی رہے اور یہ لوگ اسی طرح آپس میں جکڑے رہیں تاکہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کولیپس کرے۔ یہ کیا انٹرنیشنل ایرینا میں آپ کو رگ سٹیٹ نہیں کہا گیا؟ فیل سٹیٹ نہیں کہا گیا؟ آپ کے بارے آ میں گیا کیا صحیح، پرسپشنز ہیں؟ بالکل صحیح۔ اچھا شریار تو بھائی، یہ بات خدا آپ کا کے لیے پوائنٹ جس جی نے بڑا ویلڈ پوائنٹ جس نے آ جو گیا یہ بات بالکل۔ کرنی ہے اس کو کرنے دیں۔ ہر آدمی کی اپنی سوچ نیت ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ اللہ پاک سے ہونے کا یقین ہے، ہم ملک کے فیصلے ملک کے اندر کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر کی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس ٹائم وہ ہیں جو کی پاورز ہولڈر ہیں، ان کی پاور ہولڈرز کو ہیڈ کرتے آرمی چیف، ان سے بات کرنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں، گناہ تو بالکل نہیں ہے، وہ عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بات کرنی چاہیے، اور تو بات پھر کرنے کے لیے خان نے کہا بھی بارہ، بالکل تو صحیح کہہ رہے پھر ہیں آپ۔ اچھا تو شریار پھر بھائی، یہ بات آپ کی بالکل، یہ بات آپ کی درست ہے۔ آپ کی پارٹی میں شبلی فراز ہیں، رؤوف حسن ہیں، آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی راستہ کھلے، کوئی دروازہ کھلے، کوئی بات چیت ہو، اور یہ الٹیمیٹ سب جانتے ہیں کہ معاملات سارے بات چیت سے ہی حل ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں کا کیونکہ بیانیہ ماضی میں بڑا ٹف رہا نا، تو اب اس سے واپس تھوڑا سا مڑنا آپ کے لیے تھوڑی سی ظاہر تکلیف ہوگی۔ بہرحال ابھی یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، جو 48-50 لوگ جو پریس کانفرنسز کر کے گئے، ابھی عمران خان نے 5-6 لوگوں کو واپس لینے کا بھی اشارہ دیا، فواد چودھری ہیں، صداقت عباسی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ان سب لوگوں کو پارٹی میں واپس لے لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو ایک چیز کا قائل ہوں، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن جو ان حالات میں جو خان کو چھوڑ کے گئے ہیں تو ایک رب جانتا ہے ان کی کیا وجوہات ہیں۔ باقی میرا لیڈر بہتر سمجھتا ہے، لیکن ٹھیک، پارٹی اپنے ان لوگوں کو ویلیو کرے جو لائلسٹ ہیں، جو بکے نہیں، جو جھکے نہیں، جو ڈرے نہیں، جو ہر آزمائش سے گزرے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو لا آف نیچر ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کوئی قانون، کوئی روایت، کوئی اقدار، کوئی سوچ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جنہوں نے اندر بیٹھ کے ڈیلیں بھی کی ہوئی ہیں، اور جناب وہ مزے سے پہلے بھی ٹھیک تھے، اب بھی ٹھیک ہیں، بعد میں بھی ٹھیک ہیں، اور وہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ایک ایجنڈا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بڑے وائزلی ڈیسیجنز لینے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو فین فالوئنگ ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پوری قوم نے بڑی آزمائش دیکھی ہے، اضطراب اور فستائیت کا مقابلہ کیا ہے، وہ آگ کے دریا سے نکل کے ادھر تک پہنچے ہیں۔ یہ ووٹ کاسٹ کرنا کوئی مذاق تھا؟ یعنی مجھے بتائیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ تمہیں 9th میں ہم چارج کر دیں گے، اتنے پیسے لے آؤ، فلانی کی بیٹی، فلانے کا بیٹا، فلانے کا باپ، لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، اللہ بالکل صحیح، یہ نائٹ میئر، دشمن کو اللہ یہ خواب میں بھی کبھی یہ چیز نہ لے کے آئے۔ تو میں واپس آتا ہوں، جس نے جو بات کرنی ہے کرے، اللہ فیصلے نیتوں پہ کرتا ہے، اور ٹھیک۔ ہماری نیت اچھا ہے جی، صرف اور ٹھیک، صرف پاکستان۔ بالکل صحیح۔ اچھا شریار بھائی، آپ لوگ عمران خان سے سارے محبت کرتے ہیں، اس وقت 83 کے قریب سنی اتحاد کے آپ کے جو ممبرز ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ بھی کیا، خیبر پختونخوا میں میجورٹی ہے، 3 کروڑ کا صوبہ ہے، علی امین گنڈا پور آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس وقت سوابی انٹرچینج پر عمران خان کی بہن عوام سے مدد مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے بھائی کو چھوڑو گے تو نہیں، اس کو نکالو گے کہ نہیں، مدد کرو گے کہ نہیں؟ وہاں پہ کوئی تحریک انصاف کا MNA MPA کوئی لیڈر کوئی رہنما نظر نہیں آ رہا، عوام نظر آ رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت، تو کدھر کی یہ لیڈرشپ، یہ محبت، یہ دعوے، یہ جو باقی سارے لوگ بھی آپ کے کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ موجود کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، میں کسی اور کی بات نہیں کر سکتا، میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں علی محمد خان، زرتاج، شاندانہ، مروت صاحب، اسی طرح اون عباس بپی، فیصل جاوید، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ ہیں جو خان کے سپاہی ہیں، جو نظریے پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، دیکھیں مجھے اور کسی کا تو نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ ایک چیز پر ایمان اور یقین ہے
کہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں اللہ آزمائے گا ضرور آپ کو، لیکن الٹیمیٹ کامیابی آپ کو ہی ملتی ہے۔ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، روزانہ میرے جوان شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اضطراب میں ہیں، پاکستان کا ہر گھر آزمائش میں ہے۔ اس ملک کو اس اضطراب سے نکالنا ہمارا فرض ہے، اور ہم مل جی بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ خدا کے لیے انسانی تاریخ پڑھیں، وہ سرکمسٹانسز میں بھی مل بیٹھ کے فیصلے کر کے قومیں آزمائشوں سے نکلی ہیں۔ اب یہ ٹائم ہے کہ بہت ہو گیا، یہ ختم ہونا چاہیے ڈرامہ، یہ جو بالکل ہو رہا ہے آپ یہ ٹھیک اب کہہ رہے ہیں نہیں چل جی سکتا۔ شریار بھائی، سوال آپ نے بالکل درست کہا، لیکن علیمہ خان کہہ رہی ہیں لوگوں کو خان تب رہا ہوگا جب آپ لوگ احتجاج کے لیے نکلو گے، تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مرکزی رہنما ہیں، آپ کی سٹیٹمنٹ بڑی ویلیو رکھتی ہے، آپ آرمی چیف اور ان سے مذاکرات کی بات تک کہہ رہے ہیں، تو اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں ایم این ایز ایم پی ایز، ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کھل کے کرتے کہ وہ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کہ عوام بار بار سوال پوچھتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے ووٹ کے لیے ہمیں دیکھیں محنت کی، ووٹ دیا، وہ کہاں ہیں اب خان کی ریلی کاظمی کے دن؟ صاحب، آپ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز پارلیمنٹ میں بھی بیچارے ڈر کے گاڑیاں بدل کے چھپ کے آتے ہیں۔ میں بائی الیکشن کے اچھا لیے پنجاب گیا ہوں، میں نے ہائی کورٹ کو ریچ آؤٹ کیا اور پھر میں پنجاب گیا ہوں بائی الیکشن میں۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا پشتوں میں کہتے ہیں چرختیا چراچی رچی دروغ کلی بران کڑی، جب تک سچ پہنچتے تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے، عمران خان کی سٹرینتھ اللہ کے فضل کے بعد پاکستانی قوم ہے، ورکرز ہیں، اور یہ جتنے پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہوئے ہیں، یہ چاہے وہ سینٹ میں ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں، علی امین ہو یا وزراء ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ خان کے ورکرز ہیں، خان کے سپاہی ہیں۔ ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ ہماری الٹیمیٹ کوشش یہ ہے کہ ہر فورم پہ، آپ کو پتہ ہے ہماری لیگل فرٹرنٹی اب 36 کیسز میرے ہیں، 37 کے قریب عمر ایوب کے ہیں، سب کبھی ایک ATC، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ۔ اب مجھے بتائیں، یہ کیا نام ہے، شیخ وقاص کی والدہ پہ 302 کا مقدمہ ڈلا ہے۔ اب یہ ساروں کو کبھی ایک جگہ جانا، کبھی دوسری جگہ جانا، ہفتے میں 3-4 دن تو عدالتوں میں جانا ہے۔ اسی طرح ہماری لیگل فرٹرنٹی کو سلام ہے، خدا کا واسطہ اسی طرح ایک دم ججمنٹل ہو کے ایک وہ نہیں دینا چاہیے کہ جی کیوں نہیں آ رہے۔ علیمہ آپا میری خان کی بہن ہے، ہماری عزت ہے، اور ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ ہمارا مقصد ایک ہے، خان کو باعزت طریقے سے واپس اس کرسی پہ بٹھانا۔ ہم اب کل پورا جمعے کی نماز کے بعد پرامن احتجاج ہوا ہے، پورے KPK نہیں پاکستان میں ہوا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ظلم اریسٹ کیے گئے ہیں، لاٹھیاں برسائی گئی ہیں۔ اب میں بالکل سوال آپ سے پنجاب میں پوچھ رہا ہوں، تو اگلا کہے کہ جی ثوابی میں تو نظر نہیں آئے، تو یہ باقی جگہوں پہ کراچی میں لوگ نکل رہے ہیں، لاہور، ہر جگہ، اس کو کوئی نہیں دکھا رہا۔ ایک ہاں دیکھیں صحیح ہے بدقسمتی سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو فیک نیوز اور چسکا دے کے نہ خبر کو بڑا عجیب طریقے سے، اور کوئی چیز خان کے ساتھ ایسوسیٹ کی جائے، PTI کے ساتھ ایسوسیٹ کی جائے، اس کو مائلیج بھی ملتی ہے۔ اور واپس بڑی آئیں ہوگی۔ کاظمی صاحب، یو ول سی اٹ، میری آنکھوں میں دیکھیے، ہونے کا یقین اللہ سے ہے۔ اللہ وہی اللہ ہے جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، 96% افواج پاکستان کے جوانوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے بالکل ہیں۔ ہم بالکل مل بالکل کے درست۔ بیٹھ کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں ان سے نہیں بیٹھیں گے، جو چور دروازے سے آ کے غیروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، جن کے پیٹ میں حرام ہے، جو پاکستان کا خون چوستے ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ It's as simple as ٹھیک، this۔ بالکل صحیح۔ شہریار افریدی صاحب، آپ کی جو اس وقت پروفائل ہے اس پہ پاکستان کا کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا آپ سے، نہ یہ کہ آپ ڈر گئے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ بزدل ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ بکے ہوئے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کمپرومائزڈ ہیں، کسی نے آپ پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ 13 جنازے گھر سے دینے والا بندہ اگر یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کے لیے ظاہر سوچنے کی بات ہے، اور آپ جیسا بندہ اگر یہ بات کرے گا تو پھر ساری دنیا سنے گی اور اس پہ عمل بھی ہوگا، اور آپ کی باتوں پہ، آپ کی نیت پہ باخدا یقین کریں۔ میں بالکل 100% جو آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں۔ امید ہے عوام بھی سمجھ جائے گی، لوگ بھی سمجھ جائیں گے،
اور یہ پازیٹیو راستے کی طرف رہیں گے, کیونکہ الٹیمیٹ راستہ یہی ہے, اور راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. شہریار بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور لائٹن کیا لوگوں کو اس بڑی امپورٹنٹ گفتگو سے. امید ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو آپ نے سوالات ہیں 15 منٹ مانگے تھے, آپ نے 1 گھنٹہ لے لیے. میں آخری میسج آپ کو, یہ کاظمی صاحب جی آخری جی جی میسج جی ایک دوں گا پلیز, جی اف جی یو الاؤ می. جی جی میں آپ کے تھرو پورے پاکستان کے سننے والے اور خان سے عقیدت محبت رکھنے والے ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ انسان کے فیصلے نیتوں پہ کرتا ہے, بدنیت آدمی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. ہماری نیت صاف ہے, ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور عمران خان ہے. اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے, اللہ وہ کرے جو حق اور آمین سچ ہو اور جس میں خیر اور عزت ہو. پاکستان, عمران آمین خان, پوری پاکستانی قوم اور آپ سب ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد. تھینک یو سو مچ. آمین. بہت بہت